بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان کربلا میں تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے گئے آخری سجدہ کے بارے میں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سرور کائنات رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر ایک بار درود و سلام ضرور بھیجیے گا۔ ناظرین، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، اور جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کی فوج تھی اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ اے لوگو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 روز سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدلا ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ کہ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے کہا، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولو، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے تمام زندگی اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج امام حسین کی باتیں سن کر بغاوت نہ کر دے۔ اے شمر، کیا دیکھتے ہو، حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن سے بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کا اس طرح مقابلہ کر رہا ہے کہ یزید کی فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر کھودی۔ امام حسین شیر کی طرح
فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا تو وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے، اس نے امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا تاکہ تیروں سے امام حسین کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا بھاگتا رہا کہ عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گھوڑے پر سواری کرتے دیکھا تھا، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ اور اس طرح تیر چلانے بند کر دیے گئے۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ لیکن اتنے میں کچھ سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ جو سپاہی بھی قریب آتا خوف سے پیچھے ہٹ جاتا۔ شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی اس نے خنجر امام حسین کی گردن پر رکھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ شمر نے سوچا کہ ہم نے امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک امام حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب لے کر گیا تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر کو دیکھ کر بولے، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے قصور ہوں۔ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یزید میری جھولی دنیا میں دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد تلوار کی نوک پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کی بے حرمتی کی گئی اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کی گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو بھی چیز تھی اسے نوچ لیا گیا۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے پاس آیا اور دیکھا کہ امام حسین نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اس نے اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ اتر سکی۔ وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔
آپ کے جسم کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور ان کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ سب کے جسموں سے سر کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آیا کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں سے دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں کوئی قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا پیارا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور شمر کے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جن کے جسم کے ٹکڑوں کو کربلا کی زمین پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔